علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام احباب بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، انسان کے جسم میں زبان ایک ایسی چیز ہے جو انسان کی تمام نیکیاں غارت کر دیتی ہے، انسان کو دوزخ کا حقدار بنا دیتی ہے۔ جی ہاں، نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، دو چیزیں انسان کو جنت میں داخل کرتی ہیں اور دو چیزیں انسان کو دوزخی بنا دیتی ہیں۔ وہ دو چیزیں جن کو انسان اپنا لے تو جنت میں داخل ہوگا۔ پہلی چیز خوف خدا اور دوسری چیز حسن اخلاق، یعنی اچھا کردار، اچھا رویہ۔ اور پھر فرمایا وہ دو چیزیں جو انسان کو دوزخ کی طرف مائل کرتی ہیں وہ ہے زبان اور شرمگاہ۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو دوزخ میں داخل کرنے کے لیے کافی ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جس نے زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی اس کے جنتی ہونے کا ضامن میں ہوں، یعنی میں اس کو جنت کی ضمانت اختیار کرتا ہوں۔ آج کل انسان بہت زیادہ بولنے کی عادت رکھتے ہیں، زیادہ بولتے ہیں، اگرچہ نمازی ہوں، حاجی ہوں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوں، صدقہ و خیرات کرتے ہوں، اگر ان کی زبان سے کسی مسلمان کو دکھ ہوا، تکلیف ہوئی تو اس کے سارے اعمال برباد ہو سکتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان سلامت رہیں۔ یہ مومن کی تعریف کی حضور نے، یہ مسلمان کی تعریف کی ہے۔ جب صحابہ کرام نے نبی پاک علیہ السلام سے زبان کی حفاظت کے متعلق سماعت فرمایا تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے منہ میں پتھر ڈالنا شروع کر دیے، اپنے منہ میں پتھر رکھتے تھے کہ جب ان کو بولنا ہوتا تو وہ پتھر نکال لیتے، جیسے ان کی بات ختم ہوتی اپنے منہ میں واپس وہ پتھر ڈال لیا کرتے تھے۔ یعنی زبان کے استعمال سے اس قدر جو ہے صحابہ کرام ڈرا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم آپ کے پاس حاضر ہوئی اور عرض کی، سرکار ہمیں کوئی ایک ایسی نیکی بتائیں، اس ایک ہی عمل کو ہم کریں اور جنت میں داخل ہو جائیں۔ تو آپ نے فرمایا خاموش رہو، یعنی خاموشی اختیار کرو۔ اگر تم خاموش رہنے کی عادت اختیار کر لو گے تو یہ تمہیں جنت میں داخل ہونے کے لیے کافی ہے انشاءاللہ۔ سرکار فرماتے ہیں، من سکت سلیمہ، جو چپ رہے گا وہ سلامت رہے گا، من صمت نجا، جو خاموش رہے گا وہ نجات پائے گا۔ اسی طرح سرکار فرماتے ہیں، الصمت عبادۃ، خاموشی عبادت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس زبان سے اپنا ذکر اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔